गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी तो है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई एक और वीडियो चलो खैर बना देते हैं। भाई इमरान खान आज खुशी में उसके जाने की मैं वीडियो ज़्यादा करते हैं उसकी एक और। तो इमरान खान लेकिन आप सोहेल को हम नहीं उठने देंगे भाई अब बैठे रहना। रात को भी आप चले गए थे तो ये गया हुआ था भाई, वो बाद में आपको पहली वीडियो में बता दिया ना सर प्रशांत वाली में। फिर चलो भाई, इमरान खान डिस्क्वालीफाइड इलेक्शन कमीशन डिसीजन। तो देखते हैं भाई, तोशा खाना केस जो है उसमें तो सैयद मुजम्मिल साहब की वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले की बात है जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। तो इसके ऊपर आपको ARY न्यूज़ की रिपोर्टिंग याद होगी जिसमें साबिर शाकिर साहब चीख चीख के ये गला फाड़ के कह रहे थे कि नाअहल कर दिया गया है, नवाज़ शरीफ को नाअहल कर दिया गया है। मिठाइयाँ चल गई थी, सारा कुछ हो गया था। और उसकी बेसिस के ऊपर फिर तयन ये हुआ कि कौन चोर है और कौन पाक दामन है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के अंदर जो हमेशा से उनका करियर साफ़ सुथरा रहा वो इसीलिए कि करप्शन के इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लगे, पैसे छुपाने के इल्ज़ाम नहीं लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम नहीं लगे। लेकिन हमने देखा कि पिछले 6 महीनों में कोई ऐसा इल्ज़ाम है ही नहीं जो उनके ऊपर ना लगा हो। और कुछ तो साबित भी हो गए, जिनमें से आज एक साबित हुआ है कि इमरान खान साहब ने चोरी भी की है, असासे भी छुपाए हैं, वो सादिक और अमीन भी नहीं हैं, और फौजदारी का मुकदमा क्रिमिनल केस उनके ऊपर चलाया जाएगा क्योंकि वो करप्ट हैं। इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली इमरान खान साहब को करप्ट आज कह दिया है जब हम ये बात कर रहे हैं। तो इस दौरान जो एक सेलिंग पॉइंट था कि हमारी पार्टी के ऊपर ना कोई इल्ज़ामात और ना कोई केसेस हैं, इसीलिए हमें निकाला नहीं जा सकता, ये इमरान खान साहब का मुकदमा था। लेकिन हमने देखा कि 5 साल उनके भी मुकम्मल नहीं हुए। तो पहला लेसन क्या सामने आता है कि जितना भी कोई सादिक और अमीन यहाँ पर आ जाए, जिस पे कोई करप्शन का केस हो या ना हो, लेकिन जैसे ही वो ताउन करना बंद कर देगा तो उसको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो आता भी उन्हीं कंधों पर है जहाँ से उनको धक्का पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब ज़रा इस केस का पसे मंज़र थोड़ा सा बयान करते हैं और फिर कंक्लूजन निकाल के आपको देते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इसमें कसूर किसका है। तो पसे मंज़र ये है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनसे रिपीटेडली कहा गया कि जो तोहफ़े मिलते हैं आपको बाहर के ममालिक में जब दौरे पे जाते हैं वहाँ से, तो उसकी ज़रा तफसील सामने लेके आएँ। तो इमरान खान साहब जो कि वैसे तो अंबियाए कराम की मिसालें देते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, हज़रत उमर की मिसाल देते हैं कि उनसे किसी ने आके पूछा ये कुर्ता कहाँ से लिया, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जब इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आपको तोहफ़े कौन कौन से मिले हैं, उन्होंने कहा मैंने नहीं बताना। He refused to disclose the list of the gifts he received from the international community। जब उनके दौरों पे वो जाया करते थे तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि इससे हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं। लेकिन बाद में ही वॉज फोर्स्ड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन और उसकी बेसिस पे उन्होंने तोहफ़ों की तफसील दी। और उसके बाद में एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ, जो PDM की जमातें हैं उन्होंने स्पीकर को रेफरेंस भेजा, स्पीकर ने उस पर साइन किए, इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। राजा परवेज़ अशरफ के सिग्नेचर्स वाला ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास गया, तहकीकात शुरू हुई। तहकीकात में जवाब दाखिल करने के लिए इमरान खान साहब को नोटिस भी दिया गया। खान साहब ने आके जवाब ये दाखिल करवाया कि हाँ जी मैंने 4 तोहफ़े बेच दिए हैं। ख़ुद उन्होंने जो कन्फेस किए वो 4 थे, वैसे फ़हरिस्त इसकी लंबी है। अब उन 4 के अंदर रोलेक्स की कुछ घड़ियाँ थीं, एक उससे भी महंगी कोई ब्रांडेड घड़ी थी, मुझे नाम अब रिपीट करना मकसूद नहीं है। इसके अलावा कुछ कफ लिंक्स थे 30-40 लाख रुपए के शायद, वो बेच दिए। यहाँ तक भी बातें सामने आईं कि कालीन और तस्बीहां तक जो मिली थी बाहर से वो भी उठा के बाज़ार में बेच दी। ठीक है। और जो घड़ी थी वो एक शहज़ादे के पास वापस चली गई मार्केट में, क्योंकि वो जिसके पास बेचने के लिए आई वो जो डीलर था उसको पता था कि ऐसी घड़ियाँ दुनिया में सिर्फ 2 से 3 ही हैं। तो वो दोबारा से सऊदी अरब चली गई घड़ी या दुबई चली गई और उन्हें पता लग गया कि हमने जो गिफ्ट दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वो दोबारा से हमें ही बेच दिया गया है। तो इस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्यूज़ ये किया कि आपने एसेट डिक्लेयर करना था। 2019-20 के जो आपके टैक्स गोशवारे हैं उसके अंदर ये रकम की डिक्लेरेशन किधर है जिस रकम से आपने ये चीज़ें ख़रीदी और बाद में बेची। दूसरी बात, पहले लॉ था कि 20% अदा करो इन चीज़ों का और वो चीज़ें ख़रीद के जितने मर्ज़ी की बेचो, ये लीगल था। खान साहब ने इसको 50% किया जो कि अच्छी बात है, लेकिन
یہ جو چیزیں خرید کے بیچ دی انہوں نے، اس میں اگر پروپورشن نکالی جائے تو ڈان کی خبر آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیلڈ، اور اس میں یہی ہے کہ تقریباً 2 کروڑ روپے کے یہ تحفے خریدے انہوں نے اور 6 کروڑ کے بیچ دیے، تو 2 منٹ میں 4 کروڑ جیب میں۔ اب یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ عہدے کا فائدہ اٹھانے والی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب ایسے آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ رولر، ایک حکمران صرف ایک بیس پہ اقتدار کا اہل ہوتا ہے جب اس میں اخلاقی برتری ہو، مورل اتھارٹی۔ تو خان صاحب کا بیسک مقدمہ یہ تھا کہ مورل اتھارٹی سے رول کرتا ہے انسان، اگر مورل اتھارٹی گئی تو اقتدار چلا جانا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کبھی زندگی میں آپ کو کوئی تحفہ ملا ہو، کیا بازار میں بیچا ہے آپ نے؟ میں نے یا کسی اور نے کبھی سنا آپ نے کہ مجھے کسی نے گفٹ دیا، میں نے جا کے بازار میں بیچا، پیسے جیب میں ڈالے، وہ جس نے مجھے گفٹ دیا تھا اس کے پاس دوبارہ پہنچ گیا کہ یار جس نے آپ کو دیا تھا وہ بیچ آیا؟ تو پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ خان صاحب کو کیا ضرورت تھی اس کام کی؟ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے کی ٹیلی تھون کرتے ہیں، 5 ارب کما لیتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے گھڑی بیچنے کی؟ تو بھائی بیچی کیوں پھر؟ ہم نے کہا تھا بیچ دو یا کسی اور نے کہا تھا؟ تو پہلی بات یہ بہت بڑا بلنڈر مارا انہوں نے، نیڈلیسلی یہ گفٹس جا کے بازار میں بیچے چند پیسوں کے لیے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اس کے لیے 3-4 کروڑ کی کیا اہمیت ہے؟ مہینے کا خرچہ بھی نہیں ہے اس کا، لیکن پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا کہ یہ کام کر دیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے یہ تو پہلے بھی دوسروں نے کیا ہوا ہے، تو یقیناً کیا ہوا ہے۔ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے اوپر 20% ادا کر کے توشہ خانہ سے گاڑیاں لے کے بیچنے کا الزام ہے، اور انہوں نے واقعی کیا ہے اس لاء کے تحت۔ لیکن پھر مجھے یہ بتائیے کہ زرداری صاحب، نواز شریف اور عمران خان صاحب میں فرق کیا ہے؟ اگر انہی کی مثال دے کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چور نہیں ہے وہ چور ہیں؟ پھر تو سب برابر ہو گئے، محمود و ایاز تو ایک صف میں کھڑے کر دیا آپ نے پھر، اسی لیے ان کی مثال تو یوز کرنا بنتی ہی نہیں ہے آپ کے لیے، بیکاز یو ور ڈفرنٹ، نیٹ اینڈ کلین۔ اب آ جائیں اس کے لیگل ایسپیکٹس کے اوپر، تو ابھی فی الحال یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام جتنے سپورٹرز ہیں وہ اس وقت LLB اور LLM اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہیں وہ بیرسٹر بنے ہوئے ہیں اسٹمپ ٹویٹر کے اوپر، اور سب کہہ رہے ہیں کہ کورٹ آف لاء الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا، اسی لیے فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی لیگل اوپینین ہمیشہ ایمبیگوس اور ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب وہ تیسرے وزیر اعظم ہیں جن کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا ہے۔ وہ کس طرح کے گیلانی صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، جن کے لیے نواز شریف صاحب جا کے پیش ہو گئے تھے کہ یہ جناب انہوں نے واقعی چوری کی ہے اور یہ خط نہیں لکھ رہے، جو سکینڈل تھا میمو گیٹ کا اس کے، تو خط نہ لکھنے پہ کنٹیمپٹ کی بیسس پہ یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آئی باری نواز شریف صاحب کی، وہی نواز شریف جو گیلانی صاحب کو نکلوانے کے لیے کالا کوٹ پہن کے کورٹ میں گیا تھا، ان کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی یہی کیا اور نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا۔ کس بیسس کے اوپر؟ کہ ایک اقامہ ہے ان کا، اور وہ اقامہ انہوں نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ نواز شریف نے کہا بھائی میں نے تنخواہ تو لی ہی نہیں اپنے بیٹے کی کمپنی سے، تو مجھے کیوں نکال رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ تنخواہ آپ نے نہیں بھی لی تب بھی یہ ڈکلیئر کرنا تھا کہ آپ کے پاس اقامہ ہے، اسی لیے آپ فارغ ہوں، 2/3 اکثریت ہوگی، گھر ہوگی، نکلو یہاں سے۔ اچھا، اس نااہلی کو جس عمران خان نے سپورٹ کیا، اس عمران خان کو آج اس بیس پہ نکال دیا کہ تم نے تحفے لے کے بیچے ہیں، بتایا کیوں نہیں ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں اس بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کا نکالا جانا بالکل غلط بات ہے۔ ٹیکنیکل ناک آؤٹس پالیٹکس میں بند ہونے چاہیے، اور اس پہ اب لیگل ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ آیا یہ نااہلی کتنی دیر کی ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ اس کی ٹرم ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اب تک، وہ میرا خیال ہے مزید بارگین ہوگی عمران خان صاحب سے، اس کے بعد یہ ٹرم ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ اس کو کتنی دیر کے لیے فارغ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور ایک اوپینین یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جب تک یہ اسمبلی کی مدت ہے تب تک عمران خان صاحب فارغ ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اسمبلی تو ویسے ہی اگلے سال چلی جانی ہے، تو اسی لیے یہ اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہے، کیونکہ تاحیات نااہلی اس میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے اس قانون کے اوپر جس کی بیسس کے اوپر ہر وزیر اعظم جس کو عوام منتخب کرتے ہیں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، وہ ہے 62-63 کا قانون، صادق اور امین کا قانون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ویسٹ منسٹیریل پارلیمنٹری سسٹم بنایا جو کہ گورے کا سسٹم تھا پارلیمنٹ کا۔ آپ کے اسلامی نظام کے اندر، ہمارے اس نظام کے اندر اگر اس کو واقعی اسلامی کہنا ہے تو اس میں پاپولر ووٹ کا کانسیپٹ تو تھا ہی نہیں، اس میں تو گھر گھر ووٹ مانگنے کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انگلش لاء کو امپورٹ کر کے یہاں بنایا اور وہ لگایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیسس کے اوپر آپ نے 62-63 آئین میں انٹروڈیوس کروا کے عجیب سی ایمبیگوٹی پیدا کر دی ہے۔ یہ قانون کس کا ہے؟ ضیاء الحق صاحب کا، دا ورسٹ ڈکٹیٹر آن دا فیس آف دس کنٹری جو ہم نے کبھی دیکھا ہو۔ وہ یہ لے کر آئے تھے اپنی سو کالڈ اسلامائزیشن کے گارب کے انڈر، اور اس ضیاء الحق کو جس نے سپورٹ کیا نواز شریف نے، اسی کی مار کھائی کہ انہی کے بنائے قانون سے فارغ ہوئے۔
پیپلز پارٹی نے بہت مرتبہ نون لیگ کو کہا، نون لیگ نے بھی ایک ٹائم پہ کہا کہ 62-63 کو بیٹھ کے ختم کرتے ہیں، لیکن نہیں کیا، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کا فائدہ ہوا تو انہوں نے کہا نون والوں کو مرنے دو، جب نون کا فائدہ ہوا تو انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو مرنے دو۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ 62-63 کے تحت نااہلی کو آپ کیوں کرٹیسائز نہیں کرتے، یہ تو زیادتی ہے، کوئی بھی صادق اور امین جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، میں اور آپ بھی کیوں نہ ہوں اس قانون میں آسانی سے پھنس سکتے ہیں، کیونکہ ہزار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ انووک کر کے آپ کو فارغ کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ اگر میں 62-63 پر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں مجھے یہ منظور ہے، لیکن 62-63 رکھنا چاہیے آئین کے اندر۔ اگر یہ جو 62-63 ہے یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے۔ تو سنا آپ نے، انہوں نے کہا کہ بے شک میں بھی ڈسکوالیفائی ہو جو میں اس قانون کو سپورٹ کرتا ہوں، تو اب لے مزے کریں انجوائے، اب اور ان کے فالوورز بھی سارے ڈانس کریں کہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ یہی مسئلہ ہے، دس از دا روٹ آف انٹائر راٹ اینڈ دی انٹائر کینسرس پرابلم، کہ جب ایک سیاستدان کی وہ کہتے ہیں نا چھتر کے نیچے جب وہ آیا ہوتا ہے تو اور کوئی اس کو جو ہے وہ بجائے کنڈیم کرنے کے ڈیفینڈ کرنے لگ جاتا ہے کہ اچھا ہو رہا ہے، مارو اس کو، ڈسکوالیفائی کرو، نکالو، جیل میں ڈالو۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے بے تحاشا نیب کے کیس بنائے گئے تھے اگینسٹ پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے پچھلے 3 سالوں میں۔ جب یہ لوگ گورنمنٹ میں آئے تو آپ کے شہباز گل، اعظم سواتی بھی اس ٹائم اندر ہی ہیں، شہباز گل تو چھوٹ گئے ہیں، سواتی صاحب کو اب بھی جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں پانچے وہ۔ تو یہی بات ہے کہ آپ جب آپ کی باری آتی ہے پاور کو انجوائے کرنے کی تو تمام جسٹس پہ آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جیسے ہی آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں، پھر آپ ویژنری بھی ہیں، پھر آپ لیفٹسٹ بھی ہیں، پھر آپ اینٹی امپیریلسٹ بھی ہیں، پھر آپ کی ساری پولیٹیکل آئیڈیالوجیز باہر آ جاتی ہیں کہ دیکھیں اب ہم نظریاتی سیاست کریں گے۔ تو اب اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا اگر وہ کام نہ کرتے توشہ خانہ والا تو شاید ان کو نہ نکالا جاتا، اس طرح سے ان پہ بین نہ لگتا، وہ ڈسکوالیفائی نہ ہوتے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر انہوں نے یہ گفٹ نہ بھی بیچے ہوتے تب بھی اگر سسٹم نے سوچ لیا کہ ان کو نکالنا ہے تو انہوں نے فارغ ہونا ہی ہونا تھا، کسی اور کیس میں ہو جانا تھا۔ سو دا کیس از ناٹ امپورٹنٹ، اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر سسٹم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی چور ہے تو وہ چور ہے، اگر سسٹم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ صادق اور امین ہے تو وہ صادق اور امین ہے۔ 5 سال پہلے اسی عمران خان کو ثاقب نثار کی عدالت سے آپ نے صادق اور امین ڈکلیئر کروایا تھا۔ 5 سال کے اندر اندر ایسا کیا ہوا کہ وہ چور بھی ہے، وہ کرمنل بھی ہے، وہ غدار بھی ہے، وہ دہشت گرد بھی ہے؟ کیا ہوا ایسا؟ یہی ہوا کہ آپ نے جی حضوری اور کوپریشن بند کر دی۔ تو آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی نواز شریف صاحب کی بار یا گیلانی صاحب کی بار کہ ان لوگوں نے بھی صرف تعاون کرنا بند کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے چور 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 کہہ کے جمہوری پروسیس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ آپ نے ان 2 پارٹیز کی کوپریشن کو مکا اور این آر او کہنا شروع کر دیا، اور آپ کے اس بیانیے کے باعث کہ سب چور ہیں، سب غدار ہیں، باقی سب ڈاکو ہیں، اس سے اتنی نفرت پیدا ہوئی ہے اس موقع کے اوپر کہ آج جب آپ وہی اسٹیبلشمنٹ کی مار کھا رہے ہیں جنہوں نے پہلے نواز شریف کو اور پیپلز پارٹی کو مار کھلائی تھی، تو آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے جب ان کو مار پڑ رہی تھی اس سے فائدہ لیا آپ نے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کریٹ کرنا تھا، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب کی واپسی ہونی ہے یا ان کو سسٹم میں دوبارہ لے کے آنا ہے تو ایک ریسیٹ کا بٹن دبانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ریسیٹ کا بٹن کیا ہے کہ وہ دبا دیا اور لوگوں سے کہا کہ یار وہ نا پچھلے 3-4 سال میں ہم سے ذرا غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ سے سسٹم کو وہیں لے آتے ہیں۔ یہ اس طرح کا مذاق ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اب مذاق یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ دوبارہ واپس آئیں گے، وہی انسان جس کی تقریر نشر کرنا حرام تھی آج سے 1.5-2 سال پہلے، اب وہ دوبارہ سے سسٹم میں آئے گا، وہ الیکشن بھی لڑے گا، اور اس کے الیکشن لڑنے کے لیے کیا ہوگا کہ 62-63 کو سب مل کے ابالش کرنے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں ممکنہ طور پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کوشش کے تحت یہ ہوگا کہ پھر خان صاحب بھی دوبارہ ایکسیپٹ ہو گئے، نواز شریف بھی ایکسیپٹ ہو گیا، اور سسٹم دوبارہ سے ریسیٹ ہو گیا۔ عوام اب بیٹھ کے پیٹے کہ ان 4 سالوں میں 5 سالوں میں آپ کی جو اکانومی تباہ و برباد ہوئی ہے، آپ کے فارن ریلیشنز برباد ہوئے ہیں، آپ کا عالمی تشخص تباہ ہوا ہے، آپ بینکرپسی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم کے اوپر، آپ کے پاس ملک چلانے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سٹیج کے اوپر آپ کو کون لے کے آیا ہے اس کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اس میں صرف اور صرف آپ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف ایک آدمی کو مسیحا بنایا، باقی سارے چور غدار بنا دیے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ محض الزامات کی بنیاد پہ تو آپ بھی چور ہیں۔ عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب نے جب صدر اور وزیر اعظم کا حلف لیا تھا اس دوران بھی ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات تھے پی ٹی وی حملہ کیس میں۔
تو کیا ان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیں؟ یہ تو وہ سسٹم ہے جہاں اگر کسی گلی محلے میں آپ دیکھ لیں جو چوکیدار ایک جو ہے نا اس نے کوئی بدتمیزی کر دی یا کسی غریب آدمی نے بدتمیزی کر دی تو جو چودھری ہے اس نے ایک جعلی FIR جمع کرانی ہے بس جا کے تھانے میں، کام شروع ہو جائے گا آگے. وہ بھیک جب تک مانگے گا نہیں اس کو چھوڑے گا نہیں وہ. تو قانون کو یہاں استعمال کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ الزام کو ڈکلیئرڈ چوری سمجھتے ہیں، تو اب پھر آپ بھی چور ہیں، آپ بھی کرپٹ ہیں، آپ بھی پروہیبٹڈ فارن فنڈنگ لیتے ہیں، آپ تحفے بازاروں میں بیچتے ہیں، آپ نے گھڑی بھی چوری کر لی، آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، قالین بھی نہیں چھوڑے. اب اگر آپ کو یہ کہا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ پوائنٹ یہ ہے کہ PTI کے سپورٹرز جو کہ بالکل گالیوں کے علاوہ سوچنے کو حرام سمجھتے ہیں، اور دیگر پارٹیز کے سپورٹر یہ کنسنسس کریں کہ بھائی یہ سارا کھیل کر کون رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہر 3 سال بعد ایک آدمی جو پہلے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے آتے ہو اس کے بعد میں اس کو جیل میں ڈالتے ہو، کیا ہوتا ہے ایسا 3-4 سال کے اندر؟ پوچھیں یہ سوال آپ لوگ، اور یہ سوال کریں کہ اب پولیٹیکل میچورٹی ہم نے حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی. لہٰذا یہ چور چور کے نعرے جو آپ نے لگائے ہیں، اٹس ہائی ٹائم کہ PTI کو سمجھ آئے اور وہ میچور ہو کہ یہ نعرے بازی اس طرح کی نفرت انگیزی سے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. کنسنسس چاہیے، مساک معیشت چاہیے، اور مساک جمہوریت میں PTI کی انکلوژن چاہیے. پہلے 2 پارٹیاں تھیں، میں کہتا ہوں اس میں 3 ہونی چاہیے، تاکہ ان سب لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمارا مینڈیٹ اصل میں چوری کہاں سے ہوتا ہے. اس کے بعد بے شک عمران خان صاحب 10 بار وزیر اعظم بنے، ہمیں قبول ہے، لیکن فیئر مینز سے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے پوری اپوزیشن کو جیل میں بند کر کے رول کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے کیا اور اب یہ حکومت بھی کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس سارے ایپیسوڈ سے یہ سیکھیں کہ چور چور کے الزامات از ناٹ انف. یہ آپ کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں اور آپ بھی جیل ہو سکتے ہیں. اسی لیے اپنا قبلہ آپ درست کریں اور یہ سوچیں کہ اصل دشمن ہمارا نواز شریف ہے، زرداری ہے، یا کوئی اور ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے بھائی، میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رات کو بھائی ہمارا بھاگ گیا تھا، آن ویڈیو بھاگا تھا، تو اس کو یہ ساری رات وہاں رہے اور یقین مانے اس کو چوٹ بھی لگی ہے. اب یہ چوٹ دکھانے کی جگہ پر نہیں لگی، اسی لیے میں معذرت کرتا ہوں. یہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی کو چوٹ لگی ہے. صبح اس کو اٹھایا ہے میں نے، ویڈیوز اس سے میں نے بنوانی تھی، بے شک اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی. اصل میں اس وقت جو ہے نا وہ اچانک ایک فیصلہ آیا اور اس کے اوپر بہت سی قیاس رہے ہیں. ظاہر بات جو سپورٹر ہیں ان کو تھوڑا سا دکھ پہنچتا ہے اس چیز کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ بھائی مزمل نے آج جو ہے نا اس کے اوپر اخیر جو ہے نا وہ اس کی جو ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے رکھ دی ہیں بھائی. بالکل ہمیں اندھا جو اصل میں نا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے بتایا ہے نا کہ جو سسٹم کے ساتھ اوکے ہے وہ اوکے ہے، جو سسٹم کے اگینسٹ ہے وہ زیرو ہے. بالکل آپ 1-2-3 سال پہلے جائیں تو دیکھیں گے کہ عمران خان ایک ہیرو تھا، ایک کمپنی تھی، ایک پتہ نہیں کیا کچھ تھا. فیصلے سیم ہو رہے ہیں، سیم پیج ہیں، سیم جس طرح میجر صاحب بولتے ہیں کہ سیم پیج چل رہے ہیں اور ایک دم یہ پھٹنے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ پھٹے بھی. تو لہٰذا جو ہے نا وہ ایک یہ تھوڑی سی جی ضروری والا سسٹم جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ سیکھنے والی بات یہ جو ہے نا ان جماعتوں کے سپورٹرز کے لیے کہ یہ اندھا دھند جو ہے نا وہ کسی کے اوپر بلیو کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے اگر آپ اس وقت ان چیزوں کے اوپر بلیو کریں جب واقعی آپ کے سامنے ایک نیلسن منڈیلا ہو، ٹھیک ہے، جب واقعی آپ کے آگے جو ہے نا وہ بہت بڑا کوئی لیڈر کھڑا ہوا ہو جس کو واقعی جو ہے نا وہ کسی سسٹم کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو میچیورٹی کی طرف جو ہے نا وہ دکھائے کہ یہ چیزیں واقعی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بیسٹ ہیں، ہم جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی جنگ لڑیں گے، تو وہ آپ کو جو ہے نا پھر آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں انڈرسٹینڈ کرنا جب پڑے گا ان چیزوں آپ کو، خود جو ہے نا وہ ایک چیزیں آپ وہ کیا کریں، کیا اس کے اوپر بات کریں کہ آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر سپورٹر کو تھوڑا سا نا محتاط رہنا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے بہت اچھی بات کی. بالکل بھائی، ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ہوتا کیا بتایا ہے ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن جو اس کی ہوئی ہے نا وہ فلی نہیں ہوئی ہے. اس کی جسٹ جو ہے نا پہلے یہ خبریں چل رہی تھی کہ 5 سال کے لیے ہوا ہے، جس سے زیادہ جو ہے نا وہ افسردہ ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ. لیکن وہ 5 سال کے لیے نہیں، یہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا نا جس کی مدت ابھی 1 سال باقی ہے، جس میں سے عمران خان جو ہے نا وہ نکلا تھا،
वो अभी अपनी सीट के ऊपर कायम था, उसकी जो है ना वो जस्ट उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली हुई है, वो फुली नहीं हुई जिस तरह नवाज शरीफ की हुई थी ना पूरे वो अभी उन्होंने टाइम बताना है ना कितनी देर के लिए नहीं, नायल किया वो है। टाइम का पहले ही बता दिया उन्होंने। उसका मसला ये है कि आप उसका पता चल गया कि वो इतने अरसे के लिए, क्योंकि जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उसमें इमरान खान बिल्कुल जो है ना वो हिस्सा लेगा, और हिस्सा किस तरह लेगा उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि चलो नवाज शरीफ भाई, वापस आएगा, वो भी अपनी फील्ड खेलेगा, ये भी अपनी फील्ड खेलेगा। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया है। हाँ, लेकिन वो बात भाई कर- उनका मकसद ही ये था कि नवाज शरीफ आए और एक आकर इनका मुकाबला करे। मुकाबले की कोई बात नहीं, क्योंकि अब देखा जाए ना, अगर वोटिंग से हो, अगर कुछ और धांधली वगैरह हो या कुछ और चक्कर हो, उससे इमरान खान को ये मतलब कि एक कायल भी कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, उसको हर चीज़ उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन जो होता है ना, एक स्पोर्ट से आप एक लीगल तरीके से आए, अगर आप एक मेरी बात सुनो, 6 हलकों में इलेक्शन हुआ है, ऐसे ही है ना, 7 में हुआ है, तो उसकी 6 सीटें थी और एक अच्छी लीड से वो जीता है, और ये पिछली सीट थी जिससे वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। और आप ये आज इलेक्शन करा देना, चाहे नवाज शरीफ आए चाहे जो भी आए, अगर जो भी उसके एक खिलाफ खड़ा होता है ना इलेक्शन में, तो मुझे नहीं लगता कि अवाम उसको एक वोट देगी। आप यकीन माने कि 75 साल से हुकूमत कर रहा है ये शरीफ खानदान पाकिस्तान पर, ये नहीं कि हम पर कर रहा है यार पर्सनली, मतलब कि एक इनके साथ दुश्मनी है मेरी ज़ाती तौर पर। यार आप इमेजिन कर लें कि मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में हुकूमत संभाली थी, तो अब वही आप उनको देख लो, उधर हर चीज़ अवेलेबल है, उनकी इकोनॉमी देख लो, उनके हर तरीके से लिहाज से देख लो, वो हमसे बेहतर हैं और आगे एक तरक्की की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारी सोच अभी भी पाकिस्तान की वो ही है कि इंडिया हमसे बेहतर कभी नहीं हो सकता, ऐसा लोगों को बताया जा रहा है। हम तो बस ये चाहते हैं कि ऊपर से कोई बंदा आए, भाई कम से कम कोई इज्जत तो हो ना पाकिस्तान की, वो कोई करता नहीं है। जहाँ भी जाएं, एयरपोर्ट पर जाएं नंगा करा लेते हैं, कहीं और जाएं कुछ, यार कुछ ना कुछ तो इज्जत हो। इधर से अमेरिका आता है, चलो भी आप एक बहुत मतलब कि डेंजर कौम है, हम आपको ऐसा कर रहे हैं, ये हमें चीज़ें नहीं चाहिए। हमें तो लीडर वो चाहिए जो कि एक अच्छा एक मुकाबला भी कर सके और जवाब भी दे सके, क्योंकि वो इनसे हो नहीं पाता। तो इस लिहाज से हमें एक दुख लगता है कि भाई ये चीज़ें जो 75 साल से हुकूमत हम पर कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई सहूलत नहीं ऐसी मिली। हम अभी भी पिछली सदी में जी रहे हैं, जैसे कि पिछली सदी में नहीं लोग जीते, तो उस सदी में हम जी रहे हैं। और रही अब इमरान खान की पावर की बात, तो वो इन्होंने एक मतलब कि अब देख लिया, तो अब सब पीछे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि रात को उधर बनीगाला में पुलिस ने भी घेर लिया था। क्या हुआ तो कि लोग इतने बनीगाला में चले गए थे कि आप इमेजिन कर लें, पुलिस उधर से भाग गई थी लोगों का रश देखकर। पता नहीं वो कहाँ से लोग आते हैं, एक बच्चे को आप समझ लेना कि इमरान खान के साथ ऐसा हुआ है, उसका भी खून खोल जाता है। यार आप ये ना, तो ये इतना बड़ा केस है कि तोशा खाना की गिफ्ट बेचे, अभी मुझे भी नहीं कन्फर्म उसने बेचे या नहीं बेचे, क्या 4 करोड़ हो रुपए गया ना, तो इसीलिए मान जाए 4 करोड़ रुपए का क्या चलो यार ठीक है उसकी यार, वो बात हो है। गया। असल में ना बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में यहाँ पे ना कंपैरिजन आप जो है ना, वो जो थोड़ी बहुत यूथ जो अंडरस्टैंडिंग करती है ना, तो वो थोड़ा बहुत कंपैरिजन करती है कि हमारे साथ हमारे कंट्री किस तरह जा रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पे खड़े हुए हैं। आए दिन हमारी रैंकिंग इशू हो रही होती है, हम नेगेटिव की तरफ हैं, हम तकरीबन हमारे ऊपर एक कुछ स्टैंपें ऐसी लगी हुई हैं जो हमें तकलीफ देती हैं कि क्यों ना हम इस जो है ना वो ये चीज़ों से हम बाहर निकलें। तो बस यही हमारी एक ख्वाहिश है, जिसकी वजह से चाहे यहाँ पे इमरान खान है ना, आज इमरान का साइड पे हो जाए, कोई भी इस तरह का बंदा आ जाए जो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो तगदो करे, तो मैं कहता हूँ कि सारा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। उसकी रीज़न भी यही है कि लोग थोड़ा सा ना अब इन चीज़ों से आगे निकलना चाहते हैं, कब तक जो है ना इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल तो भाई, यही हमारी लेकिन ये है ख्वाहिश है और कोई कि मसला नहीं सैयद है। मुजम्मिल साहब ने काफ़ी अच्छा बताया है, वो इन चीज़ों को आप भी अब समझ जाएंगे जब इनकी वीडियो देखेंगे। तो करते हैं वीडियो एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।